نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حدیث کہتے ہیں، اور آپ کی عادت مبارکہ کو آپ کی سنت کہتے ہیں۔ تو سنت پر جو آدمی چلے، سنت پر چلنے کا مطلب کیا؟ کہ آپ کی عادت مبارکہ جیسی تھی ویسے اپنی عادت بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر کام اسی طرح سے کرنا ہے کہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرے جس طرح اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کو اتباع سنت کہتے ہیں، اور اس کی برکات سے اللہ رب العزت بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کی زندگی کے مطابق لوگ اپنی زندگی بنا لے۔ اس کا ایک بہترین اگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سمجھو آپ کو کرتا سلانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ ٹیلر کے پاس جاتے ہو، پہلے اپنا ایک آئیڈیل کرتا دیتے ہو نا، اس کو آئیڈیل کرتا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ بالکل ایسا ہی بننا چاہیے۔ پھر اگر ٹیلر آپ کو بالکل ویسا ہی کرتا بنا کے دیتا ہے تو وہ کرتا آپ کا کرتا بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو کرتا پسند آ جاتا ہے اور آپ اس سے راضی ہو جاتے ہو۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں ایک آئیڈیل دیا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ہم ان کی اتباع کر لے، بالکل ان کے ہی جیسا اگر ہم رہ لے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے، جیسے ہم ٹیلر کو آئیڈیل والا سوٹ دیتے ہیں نا، اسی طرح، اور کہہ دیا کہ یہی وہ ہستی ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو ان کی اتباع کرو۔ لہٰذا قیامت کے دن اللہ تعالی ہر آدمی کے زندگی کو پرتیں گے کہ وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ہوئی تو قابل قبول، اور اگر نہ ہوئی تو اس کو ٹھوکر لگ جائے گی۔ تو لیٹے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام ہمیں نبی کی سنت طریقے پر کرنا ہے، یہاں تک کہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا، کردار، خوشی کا موقع، غم کا موقع، شادی ہو، کسی کی میت ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز ہماری ساری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے۔ ایک مثال ہے کہ جس طرح عورت اپنے بدن پر زیورات جویلری پہنتی ہے، تو پھر ظاہر ہے نا، جویلری جس حصے پر پہنتی ہے وہ حصہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ ابھی دیکھو ہم نے انگوٹھی پہن لی تو انگلیاں خوبصورت نظر آتی ہے، نیکلیس پہن لیا تو گلا۔ اسی طرح مومن اپنے جسم کے جس عضو پر، جس حصے پر اپنے نبی کی سنت کو سجاتا ہے، اللہ تعالی کے نزدیک وہ حصہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی نے اگر کوئی مرد ہے اور اس نے اپنے سنت کے مطابق اپنے بالوں میں بیچ میں سے مانگ بنا لی، تو اس کے بال اللہ کے نزدیک محبوب بن گئے۔ اگر کسی نے اپنی آنکھ میں سنت کے مطابق سرما ڈال لیا تو وہ آنکھ اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر کسی نے سنت کے مطابق مسواک کر لیا تو وہ منہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر لباس سنت کے مطابق ہے تو لباس پیارا ہے۔ تو سنت کے مطابق کرنے سے اللہ کے نزدیک ہماری ہر چیز پیاری ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری زندگی پوری سنت کے مطابق بن جائے، ہم پورے کے پورے سنت کے مطابق چلنے والے بن جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو محبوب بن جائیں گے۔ اور ہمارے پیارے آقا کی حدیث کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، میں تمہارے بیچ دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے۔ پہلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور دوسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنتیں۔ تو ان دو چیزوں کو ہمیں مضبوطی سے تھام لینا ہے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ اور اس گمراہی کے زمانے کو تو ہم نے پا لیا ہے، اب اس گمراہی کے زمانے میں دیکھو نا باطل کی محنت کتنی بڑھ گئی ہے، وہ سنتوں کو دور کروا رہے ہیں۔ اب دیکھو ایگزامپل کے طور پر سمجھاتی ہوں، جو مردوں کی جو ازار ہوتی ہے، پائجامہ پینٹ ہوتی ہے نا، وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو باطل نے کیا محنت کی کہ جینس اور مردوں کی ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے اور عورتوں کی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے۔
زیادہ تر عورتوں کی جو پینٹ ہوتے ہیں نا ٹخنوں کے اوپر ہی مل رہی ہے، پھر یہ باطل کی محنت ہے۔ تو پھر اگر ہمیں اس زمانے میں اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن پاک کو اور نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، اور بس اس سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ کو ہم پر پیار آئے گا، محبت آئے گی۔ دیکھیے ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک عورت تھی اور ایک لڑکا نا روز راستے سے گزرتا تھا، ایک بچہ۔ تو عورت کیا کرتی تھی کہ اس بچے کو بلاتی تھی، بلکہ وہ اس کو جانتی بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ اس کو بلاتی تھی، بہت اس کو پیار دیتی تھی، اس کو کھلاتی تھی پلاتی تھی۔ وہ بچہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ عورت کون ہے، اماں کون ہے جو مجھے جانتی بھی نہیں، لیکن اتنی محبت دیتی ہے، اتنا پیار دیتی ہے۔ وہ بچہ پوچھتا ہے کہ اماں تو مجھے جانتی بھی نہیں ہے، پھر مجھے کیوں اتنا پیار دیتی ہے؟ تو عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا بالکل تیرے جیسا تھا، بالکل تیری ہی جیسا، شکل بھی تیری ہی تھی، اور جب تجھے دیکھتی ہوں نا تب اس کی یاد آتی، تو میرے بیٹے جیسا ہے اس لیے تو مجھے پیارا لگتا ہے، اب میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تو پھر دیکھو وہ عورت کو بچہ اس لیے پیارا لگ رہا ہے کہ وہ بچہ بالکل اس کے بیٹے جیسا ہے، اور اس کو اس کے بیٹے سے محبت ہے، اس لیے اس کے جیسا جو ہے اس سے اس کو بھی محبت ہے، مطلب اس سے بھی اس کو محبت ہے۔ اسی طرح ہمارے اللہ رب العزت کو پیارے آقا سے محبت ہے، پھر ہم بھی پیارے آقا کی طرح بن جائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم بھی محبوب بن جائیں گے۔ اور دیکھو نا ہماری زندگی میں نبی کی سنتیں لا کے دیکھو، اور سنت طریقے پر اپنی زندگی گزارنی شروع کر دو، پھر دیکھو آسمان سے کیسے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اور آج کل برانڈ بہت چلتا ہے نا، دیکھو کہ ہمیں کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو ہم کیسی بھی نہیں لیتے، ہمیں جو برانڈ پسند ہوتا ہے، جو برانڈ پسند ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہم کو اسی برانڈ کی ملے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ جو میرے رسول جیسا ہوگا، جو میرے رسول کے طریقے پر چلے گا وہی مجھے پسند ہے اور وہی کامیاب ہوگا۔ اور یہ رہی سنتوں کی اہمیت، سنتوں کی امپورٹنٹ۔ اب اس پر تو ہم نے غور کر لیا، اب ذرا اپنی حالتوں پر بھی غور کر لے کہ پیارے آقا کی سنتیں ہم سے کس طرح چھوٹ رہی ہے، پیارے آقا کی سنتیں آج ہماری زندگی میں کتنے معنی رکھتی ہے۔ ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ایک بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا کہ وہ نا 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد پیارے آقا کو تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ پھر جب بھیج دیتے تھے پھر 1,00,000 بار درود شریف پڑھتے تھے، پھر کچھ عرصے بعد تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ لاکھوں مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا تحفہ بھیجا۔ ان کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو آپ کا سینہ یہ انور گریبان کھلا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں دیکھ کے حیران ہو گیا، میں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے سینے پر زخم کے نشان نظر آتے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اے لوگ ہے جو میری سنت کو چھوڑتے ہیں، جو میرے سینے پر زخم لگاتے ہیں۔ میں نے کہا آقا ایک کفار ہے، زندگی بھر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب بھی وہ تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کفار کی بات نہیں کر رہا، میں کفار کی بات نہیں کر رہا، مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیف دی، مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیف پہنچائی، میں سجدے میں گیا، گوچھڑی اوپر ڈال دی گئی، میں گلی سے جاتا رہا، لوگ میری طرف دیکھ کر بسا اوقات تھوکا کرتے تھے، میرے چہرے پہ مٹی پھینکا کرتے تھے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے وہ تو کفار ہے، اس لیے کہ وہ تو کفار ہے، لیکن مجھے گیلا تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں، اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو میری سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، میری سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ آج ان کی وجہ سے میرا سینہ زخمی ہے۔ غور
गैरों से गिला नहीं होता, गिला अपनों से हुआ करता है ना, गिला अपनों से हुआ करता है। फरमाया मुझे अपनी उम्मत से गिला है, इसलिए कि ये मानने वाले लोग थे। जब इन्होंने मेरी सुन्नत का एहतिमाम न किया तो गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई तो उन बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर निकलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। देखे ना, हमारे लिए कितनी अफसोस की बात है कि जिस नबी के हम नाम लेवा है, जिनके एहसानात हम पर इतने सारे हैं, और वो ख्वाब में आकर परेशान होकर उन बुजुर्गों को कह रहे हैं कि लोग मेरी सुन्नत को छोड़ते हैं। इस तक इस तकलीफ से मेरा मेरे सीने पर जख्म लग गया है। तो देखिए हम सुन्नतों को छोड़कर प्यारे आका के सीने पर जख्म लगा रहे हैं, कितने अफसोस की बात है ना। आज ही से आज ही से इरादा कर लीजिए कि इंशाल्लाह प्यारे आका की हर सुन्नत, उनकी हर हदीस और बात को सीखेंगे और अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गई सुन्नत की फजीलत। ये जो कुछ सुन्नत की अहमियत मैंने बता दी, और अब मैं क्लास शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरा जो दुआ और सुन्नत का टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए पहले दुआ और सुन्नत की डेफिनेशन याद कर लीजिए। दुआ की डेफिनेशन क्या है कि अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। और सुन्नत की डेफिनेशन क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सुन्नत कहते हैं। हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत जिंदा की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की बात होगा। देखिए प्यारे आका क्या फरमा रहे हैं कि जिसने मेरी सुन्नत जिंदा की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह ताला के पास वही अमल काबिल कबूल है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगा। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जानना और उनकी बतलाई हुई दुआओं, सुन्नतों और आदाब को सीखना और उन पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है। इन दुआओं सुन्नत पर अमल करने से आखिरत का सवाब तो मिलेगा ही, और कामयाबी मिलना तो यकीनी है ही। साथ ही दुनिया में भी इज्जत मिलती है, और मुसीबतों आफतों से हिफाजत होती है, सुख और चैन नसीब होता है। खाना खाने की दुआ। खाना खाने की दुआ नोट कर ले, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। और इसका तर्जुमा है, शुरू मैंने अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ और अल्लाह की बरकतों। देखिए हदीस पाक है, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है में सोने में और रात गुजारने में शरीक ना हो तो उसे चाहिए करती हूँ। ये दुआ ये दुआ पढ़ लो, या फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लो, या फिर बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह पढ़ लो, या फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लो। कुछ भी पढ़ लो तो ये दुआ की फजीलत हासिल हो जाएगी और सुन्नत अदा हो जाएगी। ये दुआ पाकी और नापाकी दोनों हालतों में पढ़ सकते हैं। इस दुआ को पढ़ने से एक तो नबी की सुन्नत भी अदा होगी, दूसरा अल्लाह से दुआ भी हो जाएगी। और अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ, अल्लाह ही की बरकतों पर भरोसा करती हूँ, और अल्लाह का जिक्र हो जाएगा। और खाने से मुतालिक दूसरी दुआ है जो कि खाने के बीच में पढ़ सकते हो या फिर खाने के आखिर में पढ़ सकते हो। वो है कि अगर हम खाना खाने के पहले की दुआ पढ़ना भूल जाएंगे तब वो दुआ पढ़नी है, और वो दुआ है
بسم اللہ اولہ و آخرہ، اگر کھانے سے پہلے کی دعا کی وجہ سے شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، اور اگر بعد میں دعا پڑھی جائے تو اس نے جو کھایا اسے اگل دیتا ہے۔ اگل دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو برکت دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو ملی نہیں تھی، وہ اس کو مل جاتی ہے، یعنی برکت لوٹ جاتی ہے۔ ترجمہ نوٹ کر لے دعا کا۔ میں نے شروع اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔ اب حدیث ہے، دیکھو، اب کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو دعا پڑھتے۔ دعا کی نام یہ ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ اب اس میں عام طور پر کیا غلطی ہوتی ہے کہ دیکھو، من المسلمین کہتے ہیں، من المسلمین نہیں ہے، صرف مسلمین ہے۔ اور اطعمنا کہتے ہیں کچھ لوگ، اطعمنا نہیں ہے، اطعمنا، اس لیے۔ اور اسی طرح نا، وجالنا نہیں ہے، اگر وجالنا پڑھیں گے نا تو مطلب بدل جائے گا، اس لیے ان دعائیں پڑھائی گئی ہے۔ اب کھانے کی سنتیں، اب نوٹ کر لے کھانے کی سنتیں۔ کھانے کی سنتیں کل کتنی ہیں؟ 14 ہے۔ اس میں سے پہلا کیا ہے؟ دسترخوان بچھا کر کھانا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم صرف دسترخوان کب بچھاتے؟ جب مہمان آتے ہیں تب۔ کیا صرف پیارے آقا کی سنت کیا صرف مہمانوں کے لیے ہے یا پھر کسی خاص موقع پر ہے؟ نہیں نا، پیارے آقا کی سنت تو ہر وقت، ہر حال میں، ہر سمے ادا کرنی چاہیے نا۔ تو پھر اپنے بچوں کو دسترخوان بچھا کر کھلایا کرو، اپنے گھر والوں کو دسترخوان بچھا کے کھلایا کرو، خود بھی پابندی کے ساتھ دسترخوان کا اہتمام کیا کرو۔ دوسری سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھونا۔ بعض لوگ کیا کرتے گٹھوں اور ٹخنوں میں فرق نہیں سمجھتے۔ وہ کیا مطلب، گٹھوں کو ٹخنے سمجھ لیتے، ٹخنوں کو گٹھے سمجھ لیتے۔ دیکھیے، ٹخنے جو پیر کے ہوتے ہیں نا اس کو ٹخنے بولتے ہیں، اور گٹھے ہاتھ میں ہوتے، تو دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا ہے۔ ہاتھ میں جو گول ہڈی ہوتی ہے نا اس کو گٹھے کہتے ہیں۔ اور دیکھیے، ہاتھ اچھے سے دھونا سنت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے، صرف پانی سے گیلا کر دیتے، وہ کیا کرتے، دھوتے نہیں ہے، میل اور پھیلا دیتے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اچھے سے دھونا ہے۔ اور اس کے بعد پوچھنا نہیں ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو جھٹکتے ہیں، جھاڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کی طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں کا پانی ان کے منہ پر گرے، اس لیے جھاڑنا نہیں ہے۔ تیسری سنت کیا ہے؟ تیسری سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھ لیا جائے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا جائے۔ تینوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ چوتھی سنت کیا ہے؟ ایک جانو یا دو جانو ہو کر بیٹھا کرے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پالتی مار کر کھانا حرام ہے، پر یہ غلط ہے۔ عذر کی صورت میں، یا پھر موٹاپے کی صورت میں، یا پھر ایسے ہی آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، آپ پالتی مار کر بیٹھ سکتے ہو، حرام نہیں ہے۔ پر بہتر ہے کہ سنت کے مطابق ایک جانو یا دو جانو بیٹھ کر کھایا جائے۔ اور پانچویں سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لیفٹی ہے کہتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے، لیکن یہاں پہ سنت آ گئی نا۔ اب پیارے آقا کی سنت ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگر لیفٹی ہے نا، ہاتھ کو باندھ کے رکھنا ہے، پھر بھی سیدھے ہاتھ سے کھانا، ارادہ کرنا بھی، کیونکہ ایک سنت کو ادا کرو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ پھر کل جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کو ہم لوگ ترسیں گے، تب اس وقت 100 شہیدوں کا ثواب یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس لیے نا، ایک ایک سنت کو غنیمت سمجھنا ہے، قیمتی سمجھنا ہے، اور ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اور چھٹی کیا ہے؟ اپنے سامنے سے کھانا ہے۔
एक प्लेट में अगर बहुत से लोग खा रहे हैं तो अपने सामने से खाना है। अब अगर आप अकेले खा रहे हो तो जैसे चाहे वैसे खा सकते हो। सातवां क्या है? 3 उंगलियों से खाए। अब बाज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 उंगलियों से कैसे खाए। तो देखिए, 3 उंगलियों से खाने का मतलब ये है कि अंगूठे के साथ और 3 उंगलियां मिलाई जाए और इस तरह खाया जाए। क्योंकि अंगूठा तो हेल्पर है ना, अंगूठा तो जरूरी है। अंगूठा ही लगेगा, फिर अंगूठे को छोड़कर और जो 3 उंगलियां होती है उनको गिनना है और इस तरह से खाना है। आठवां क्या है? लुकमा गिर जाए तो उठाकर खाए। एक तो ये है कि खा रहे थे और हाथ से गिर गया, तो उसको उठाकर तो उठा लो, साफ लो और खा लो। और अगर आपने मुंह में डाला, चबाते हुए बाल निकल गया या फिर कुछ कुछ और वजह से आपने लुकमा बाहर निकाला, तो फिर आप क्या, मतलब आमतौर पर हमारे मोहल्ले हमारे मोहल्ले में क्या न्यूज़ फैली है कि अगर लुकमा मुंह से गिर जाए तो उसको खाना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नाजायज है, कुछ लोग कहते हैं हराम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हराम और नाजायज नहीं है। खा सकते हैं, अगर आपकी तबीयत चाह रही है तो खा लेना चाहिए। अभी हम आइसक्रीम खाते हैं ना, कुल्फी खाते हैं, मुंह में डालते हैं वापस निकालते हैं, मुंह में डालते हैं वापस निकालते हैं। तो मुंह में से एक बार निकाला हुआ खा लेना नहीं चाहिए, ऐसा किसने कहा? खा सकते हैं, आपकी अगर तबीयत चाह रही है तो खा लेना। और देखिए, शरीयत में किसी चीज को जायज हो उसको नाजायज कहना गलत है। इसलिए ना, हर चीज को पहले जानना चाहिए। हम बगैर जाने दूसरों को कह देते हैं कि मुंह में से गिरा हुआ खाना हराम है, फिर हम कह रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? शरीयत पे ज्यादती कर रहे हैं ना। इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा भी हमें शरीयत में ऐड नहीं करना, और बगैर सीखे किसी को कोई मशवरा भी नहीं देना। जान जानकर सही मशवरा देना चाहिए। शरीयत में जो जायज है उसको नाजायज कहना गलत है। नवी सुन्नत क्या है? बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना। देखिए, कुछ सुन्नतें हैं जो दरमियान की है। कुल 14 सुन्नतें, उसमें से कुछ स्टार्टिंग की है, कुछ दरमियान की है, कुछ है ना शुरू से आखिर तक है, और कुछ है ना एकदम लास्ट में। तो ये उंगलियों को चाटने वाली जो सुन्नत है ये आखिर वाली सुन्नत है। बाज लोग क्या करते हैं, बीच बीच में लुकमा उठाते चाटना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, सामने वाले को पसंद नहीं होता ना, आप उसके सामने सब कर रहे होते हो, उसको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों को हमारी वजह से तकलीफ भी ना पहुंचे, इसका ख्याल रखना चाहिए। और आखिर में चाटना सुन्नत है, इसलिए बर्तन और उंगलियों को आखिर में ही चाट कर खाए। अब 10वीं सुन्नत क्या है? टेक लगाकर न खाए। कोई मोबाइल देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, खाने को इस तरह ना खाए। खाने को इस तरह खाए कि हम उसके मोहताज है। अदब के साथ खाए, तवज्जो के साथ खाए, और इस तरह खाए कि हम उसकी इज्जत करते। ऐसे बेअदबी के साथ टीवी देखते, मोबाइल देखते नहीं खाना चाहिए, बुरी आदत है। और 11वीं सुन्नत क्या है? कि खाने में ऐब ना निकाले। और 12वीं सुन्नत है, बहुत ज्यादा गर्म ना खाए। बहुत ज्यादा गर्म ना खाए। बाज लोग क्या कहते हैं, हमारे मोहल्ले में एक बात फैली होती है कि जो बहुत ज्यादा गर्म खाते हैं तो उसको जहन्नम की आग में डाला जाता है, या फिर उसके मुंह में जहन्नम की आग डाली जाती है। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये तो बस इसलिए है कि हमें तकलीफ ना हो। बस सुन्नत के खिलाफ है, बहुत ज्यादा गर्म खाना सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन ऐसी उसकी इतनी सख्त कोई वईदे नहीं बयान की गई। 13वीं सुन्नत क्या है? खाना खाने के बाद की दुआ पढ़े। खाना खाने के बाद की दुआ हमने आपको पढ़ाई गई है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। ये दुआ खाना खाने के बाद पढ़नी है। 14वीं सुन्नत क्या है? खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना चाहिए। ये 14वीं सुन्नत है। और देखिए ना, प्यारे आका की सुन्नतें ऐसी है कि अगर हम इस पर अमल न करें तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। मसलन हमने खाना खा लिया और हाथ न धोया, तो क्या होगा? कहीं खुजाना पड़ गया या फिर कोई और जरूरत पेश आई, और समझो हमने मिर्ची खा ली और हम भूल से वैसे ही खुजा लिए जाएंगे, तो तकलीफ किसको होगी? हमको ही ना। तो प्यारे आका की सुन्नतें हम पर बोझ नहीं है, हमें तकलीफ देने के लिए नहीं। बिल्कुल आसान है, सब हमारी जरूरत की चीजें, सब हमारे फायदे की चीजें। बस हम समझते नहीं है, बस हम समझते नहीं है ना, और कुछ अलग से ज्यादा नहीं करना पड़ता। तो ये खाने की 14 सुन्नतें थी। और इसी तरह आपको रोजाना प्यारे आका ने बताई हुई
ہر ایک چیز سے ریلیٹڈ، جیسے کہ سونے